معاملات میں بھی ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی لین دین میں بھی جہاں تک ممکن ہو پرہیز کرے. لیکن اگر بہت مجبوری ہے، جیسے کسی محلے میں کسی بدعقیدہ کی دکان ہے، اب دوسری کوئی دکان نہیں ہے، اب مجبوری ہے، تو آپ اپنی ضرورت کے سامان کی حد تک اتنا، اس سے بس اتنا تعلق کہ آپ گئے سامان لے لیا، اس سے زیادہ کے تعلقات کی گنجائش نہیں ہے. اگر وہ اپنی کوئی دینی بات کہیں تو صاف کہہ دیجیے کہ بھائی صاحب میں آپ کی کاروبار کے سلسلے میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر آتا ہوں، لین دین کے معاملے میں آتا ہوں، آپ سے مجھے مذہب سیکھنا نہیں ہے، مذہب کی بات جب سننا رہے گا میرے اپنے علماء موجود ہیں، ہماری اپنی کتابیں موجود ہیں. تو دنیاوی معاملات میں کچھ معاملوں میں اجازت ہے، کچھ میں نہیں ہے، لیکن دینی کسی بھی معاملے میں اجازت نہیں ہے. مثلاً ان کی عورتوں سے نکاح کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یا ان کے گھر سے کسی لڑکی کو اپنے گھر بیاہ کر لانا یہ بھی جائز نہیں ہے. مر جائے تو ان کی میت میں جانا، اور یہ کوئی ہمارے مولویوں کی بات نہیں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بددین سے نہ شادیاں کرو، نہ ان کو لڑکیاں دو، نہ اپنی لڑکیاں ان سے لاؤ. فرمایا وہ بیمار پڑے تو ان کی مجاز پرسی کے لیے بھی مت جاؤ، مر جائے تو ان کے جنازے پر بھی نہ جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہمارا نہیں. یہ بند ہو گیا بھائی آپ کا. دوسرا سوال ہے کہ کیا ہے سترے کے صحیح حکم کیا ہے؟ اچھا سترہ جو رہتا ہے، دیکھیں سترہ کیا کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھ لیجئے. کہ ایسی مسجدیں ہوتی ہے کہ جہاں نماز پڑھ رہے تو آنے جانے والے سامنے سے گزر جاتے ہیں، دیوار کی آڑ نہیں ہوتی، کوئی کالم پلر نہیں ہوتا، تو شریعت نے گنجائش دی ایسی جگہ کہ ایک سترہ رکھ دیا جائے. سترہ مطلب کوئی آڑ، ایسی چیز کہ ایک آڑ ہو، اس طرف سے پھر کوئی شخص گزر جائے، چلا جائے تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. اچھا یاد رکھیے کہ نماز کی حالت میں کوئی سامنے سے گزر جائے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. یہ لوگوں میں غلط فہمی کیا ہے کہ کوئی سامنے سے گزر جائے تو کیا کرتے ہیں، نماز توڑ دیتے. ارے نماز ٹوٹ گئی، ارے نماز کوئی دھاگا ہے کہ گزرا تو ٹوٹ گیا؟ اللہ سے کیا دھاگے کا کنیکشن تھا؟ نہیں، بلکہ گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے. نمازی کی نماز میں خلل نہیں آتا. نمازی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو جاری رکھے. لیکن جو جان بوجھ کر قصداً، جس کو معلوم ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے سامنے سے گزر جائے تو اس کا گناہ کتنا ہے؟ کہ روایت میں آقا فرماتے ہیں کہ قیامت میں اگر وہ شخص اس گناہ کی تلافی میں، یعنی اس گناہ کو مٹانے کے لیے 500 سال بھی کھڑا رہے تو گناہ اس کا معاف نہ ہو. اتنا سخت گناہ ہے. تو قصداً کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے. اب ایسی مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، جمعے کے دن یہ مسئلہ خاص طور سے پیش آتا ہے کہ اب لوگ سنتیں ادا کر رہے ہیں تو اب کیا سامنے سے گزرے نہیں، تو اس کے لیے سترے کی صورت میں گنجائش دی. سترہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آڑ بنا دی جائے. تو شریعت میں اس کی ہے کہ ایک ہاتھ، یعنی یہ ایک ہاتھ ہوتا ہے نا، کم سے کم اتنا اونچا ہو. ایک لکڑی یا ایک چھڑی آپ رکھ دیں، اور یا مطلب کوئی بھی ایسی شے جس کا جو ہائٹ ہے یعنی ایک ہاتھ کے قریب ہو، مطلب تو ایسی چیز رکھ دے تو اس کے بعد پھر کوئی وہاں سے گزرتا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور نماز میں سے کوئی خلل تو ویسے بھی نہیں آتا، ویسے بھی نہیں آئے گا، گناہگار نہیں. اب آج کل مسجدوں میں ایک جگہ ہے، شاید آپ کے بھی ہوں گے، کہ وہ تختیاں جیسی باقاعدہ بورڈ کاٹ کے وہ بنا کے رکھ دیے جاتے ہیں. تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو مسجد میں آپ لوگوں نے رکھنا چاہیے. اور جب کوئی ایسا شخص ایسی کھلی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں پہ کوئی آڑ نہیں ہے، سامنے دیوار نہیں ہے، کوئی پلر نہیں ہے، تو وہ سامنے اس کو رکھ دے تختی کو، تو اس کو بہرحال سترہ کہتے ہیں. تو کم از کم وہ اتنا ہونا چاہیے، ایک ہاتھ، 1 فٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ اندازاً. یہ بار بار بن ہوتا ہے یار اتنا. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میرا ایک کوشچن ہے کہ آج کل کے دور میں جو دیکھا جا رہا ہے ایکس مسلم جو ہیں، آپ لاسٹ ٹائم میں نے خردہ میں آپ سے ملا تھا تو اس معاملے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے کوشچن کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر مجلس میں مجھے منع کر دیا گیا تھا. ایکس مسلم جو آج کل بہت سے ایسے لوگ جو مسلم ہیں مگر وہ اپنا یہ ایجنڈا کو ہمیشہ بنا کے رکھ رہے ہیں کہ ایکس مسلم یہ کرو وہ کرو، اور لاسٹ ایٹ دا اینڈ وہ دکھا رہے کہ اللہ ہی نہیں ہے اور ہے مسلم. اس قسم سے وہ بات کر رہے ہیں. تو آپ کا سوال کیا ہے اس پر؟ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی تعداد میں بڑھ رہے ہیں، خود تو غلطی کر رہے ہیں اور ایسے اصل میں آپ اپنی بات رکھ نہیں پا رہے، لیکن میں سمجھ گیا آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں. ایکچوئل میں ایک نیا فتنہ آیا، بہت سارے فتنے امت میں تو چند ہی چیزیں دکھایا، کیا کیا دکھائیں. ایک ایکس مسلم نام سے بھی ایک گروہ وجود میں آیا ہے. اس میں کچھ زیادہ تر تو وہ لوگ ہیں جو پہلے ذاکر نائک کے فالورز ہوتے تھے،
ذاکر نائک کو سنتے تھے، ذاکر نائک کے بہت فین تھے، بلکہ اس میں ایک دو تو وہ ہے، اس میں ایک ساحل کر کے ایک شخص ہے کوئی، وہ تو کہتا ہے کہ میں ذاکر نائک کے ساتھ رہا ہوں، باقاعدہ بمبئی کا ہے، وہ کہتا ہے میں ذاکر نائک کا مطلب اسسٹنٹ جیسا رہا میں ساتھ میں اس کے۔ تو ایسے لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے کہ جو باطل فرقوں کے ساتھ رہتے تو زیادہ سوچتے ہیں، پھر جب پیغمبر کی بھی عزت نہیں رہتی، اولیاء سے بھی اپنے آپ کو گریڈ سمجھتے ہیں، پھر وہ مرزا جیسی حالت ہو جاتی ہے کہ پیغمبر بھی کوئی شے نہیں۔ پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ اسلامی میں بھی خامیاں نظر آتی ہے، اب جیسے اس کو حضرت عمر تک پہنچ گیا، ابو بکر تک پہنچ گیا، تو ایسے لوگوں کا یہ انجام ہوتا ہے کہ بعد میں یہ ہوا کہ اسلام پر ریسرچ تحقیق، اسلام میں بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ جس میں قرید سے منع کیا گیا ہے، جیسا ہے قرآن میں حدیث میں اس کو مان لو۔ اگر آپ ہر چیز کو پریکٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جیسے مثال کے طور پہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، ابھی حدیث میں ہمارا ایمان ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور نیکوکار ہے تو اس کو قبر میں جنت کی اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اب یہ چیز کیسی ہے کہ قرآن اس کی تعریف بھی بیان کرتا ہے کہ والذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو چھپی باتوں پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کی تعریف یہ بیان کی گئی کہ چھپی ہوئی باتوں پر ایمان لائے۔ اب کوئی وہاں سائنسی اصول لاگو کرے، عقل سے قیاس کرے کہ بھائی جنت کی کھڑکی کھولتی ہے، تو ہم نے تو سینکڑوں قبریں کھودی تو ہم کو تو کبھی کوئی جنت کی کھڑکی دکھی نہیں، سینکڑوں قبریں ہم نے کھودی تو کبھی کوئی آگ کا ایک شعلہ بھی نہیں دکھا ہم کو، ایک چنگاری بھی نہیں دکھی۔ تو یہ سب اسلام کی باتیں تو بچکانی اور ڈھکوسلے بازی لگتی ہے۔ تو جو عقل سے بہت زیادہ سوچتے ہیں ایسے لوگ بہت جلدی گمراہ ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پہ نہیں پرکھا جا سکتا، بہت سی چیزیں دنیا میں ہی کچھ ایسی چیزیں جو عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ریسرچ کے نام پہ کہ نہیں بھائی ہر اس چیز کو ہم مانیں گے جو ہماری عقل میں آئیں گی، جو سائنٹیفک ہوں گی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت یہ آتا ہے کہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک گروپ وجود میں آیا ہے جو اپنے آپ کو ایکس مسلم بولتا ہے۔ ایکس مسلم یہ کہ انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اسلام چھوڑ کے مرتد ہو گئے، یہ اسلام سے خارج ہو گئے، دوسرے مذہب کو قبول کر لیا۔ اچھا، اب ہندوستان کی ایسی فضا ہے کہ یہ مسلمان ہو کر جس فرقے میں جس مذہب میں گئے ہیں وہاں ہزاروں باتیں ایسی ہے کہ اس پر ہم بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ بولے تو صاحب ریسرچ اور تحقیق ہے، ہم بولے تو صاحب گستاخی ہو جاتی ہے، کیس بن جاتے ہیں، یعنی ہمیں اجازت نہیں ہے بولنے کی۔ تو یہ لوگ کیا کر رہی ہے ایکس مسلم، یہ میڈیا پر آتے ہیں، چینلز پہ آتے ہیں اور آ کے اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ معراج النبی کا مذاق اڑائیں گے، قبر کا مذاق اڑائیں گے، اللہ کی صفات کا مذاق اڑائیں گے، رسول اللہ پہ تنقید کرتے ہیں معاذ اللہ، یہ ایسی سی گستاخی کرتے ہیں کہ آپ اس کو سن نہیں سکتے، لیکن ایک ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں جس کو کہ ہمارے نوجوان، وہی میں کہا کہ جب علم نہیں ہوتا اور ان کو سنتے تو ان کو سن کر بھی کئی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور اسلام سے بدزن ہو رہے ہیں۔ تو اب ان سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے، یہی پوچھنا چاہتے ہیں۔ اب میں سمجھ گیا مفہوم یہ ہے کہ بھائی ایسے لوگوں کو کیسے کرے۔ تو دیکھیے وہ ایک محاورہ ہے نا کہ سانپ کا منتر جس کو آتا ہو وہی بل میں ہاتھ ڈالے، ہر اناڑی آدمی بل میں ہاتھ ڈالے گا تو سانپ ڈس لے گا، سانپ پکڑنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے پکڑنا ہے اس کو۔ تو اس معاملے میں ہمارے وہ علماء کو سامنے آنا چاہیے، ہمارے ان نوجوانوں کو سامنے آنا چاہیے کہ جو ان کے اعتراضات کا جواب دو طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سائنٹیفک اور عقلی طور پر جوابات، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو تو مانتے ہی نہیں وہ لوگ۔ اگر آپ بولے کہ بھئی قرآن میں آیا تو مذاق اڑاتے، کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم یہی نہیں مانتے۔ آپ کا اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم پیغمبر کو ہی نہیں مانتے، تو حدیث کیا سنا رہے ہو، ہمیں تو بتاؤ جو ہماری عقل میں آئے۔ تو عقلی دلیل دینے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ایسے لوگوں نے سامنے آنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسرا، جو دوسرے مذہب کی بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں، حوالے کے ساتھ، لنترانی نہیں، گالی گلوچ کر دیا، غصے میں چیخ رہے چلا رہے، یہ جواب نہیں ہوتا میرے حساب سے۔ میرے نزدیک چلانا تقریر نہیں ہوتی، چلانے کا نام علم نہیں ہوتا۔ آپ وہی بات کو ٹھہر ٹھہر کے بھی سمجھا سکتے، تقریر اور علم کا معاملہ وہ ہوتا ہے جو بات کو ذہنوں میں منتقل کیا جائے۔ فن دکھانا کوئی تقریر نہیں ہے اور کوئی فن نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو سنجیدگی کے ساتھ کتابوں کی روشنی میں ان کا جواب دے سکے، ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے۔ وہ چینلوں پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے پرسنل ایسے چینل بنا کر اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب ہر آدمی کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، میری اپنی ایک فیلڈ ہے، ہر آدمی اپنی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے۔ تو اب ہر کام میں نہیں کر سکتا، ہر کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، جو آپ کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، جو میں کر سکتا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو ایسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے، یہی اس کا سد باب ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ جی حضرت ایک اور کوسچن ہے، محرم کے مہینے میں جو 1 سے 10 تاریخ کے بیچ میں
لوگ جو ایک منظر بناتے ہیں اور یوم عاشورہ کے دن جو 9 اور 10 تاریخ جو ہوتی ہے وہ روڈ پہ نظر آتے ہیں، ایک میلہ لگتا ہے اور اس میلے میں سب کے سب دکھتے ہیں. تو یہ بہت اس پر کئی بار علماء بولتے ہی رہتے ہیں کہ یہ لہو لہیب ہے. دیکھیں وہ مندر بھی اس کو تعزیہ بولتے ہیں. جی مندر اور تعزیہ میں بہت فرق ہوتا ہے. حد سے زیادہ ہم کو نہیں تجاوز کرنا چاہیے. جس کا جہاں تک حکم ہے وہیں تک اس کو بات کرنی چاہیے. تعزیہ اور مندر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مندر میں باطل معبود و بت ہوتا ہے، تعزیہ میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن اس بارے میں میں اپنی بات کہوں کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو فالو کرتا ہوں. اور مسلک اعلیٰ کا مطلب ہے اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں سمجھا دیا ہم اس پر مطمئن ہیں. ہم ان سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار نہیں سمجھتے، ان سے زیادہ اپنا عالم نہیں سمجھتے. جو تحقیق انہوں نے کی اس سے بہتر تحقیق ہم نہیں پیش کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس تعلق سے اعتدال بیان کیا ہے، ایک درمیانی، ایک ایسا مسلک، ایک ایسی بات کہ جو نہ ہم کو تجاوز کرتی ہے نہ جو ہم کو توہین پر آمادہ کرتی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس تعلق سے باقاعدہ ایک رسالے لکھے ہیں، 2 رسالے. ایک رسالہ تعزیہ داری کے نام سے فتح رضویہ میں شامل ہے، اور ایک تبرکات کے نام سے ہے جس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الاثار. اب یہ اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا، عربی رسالہ تھا یہ. اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا تعزیہ بنانا جو امام حسین کے روزے کے ہو بہو اسی شکل کا ہو، جیسے امام حسین کا روزہ ہے، اور بہت بڑا نہ ہو، ایک درمیانی مطلب سائز کا ہو. گھر میں کسی اچھی پاک جگہ پہ اس کو اس نیت کے ساتھ رکھنا کہ اس کو دیکھو تو امام حسین کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس حد تک تعزیہ بنانا اور گھر میں رکھنا جائز ہے. اب ناجائز کس چیز کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ناجائز یہ ہوتا ہے کہ اپنے من سے اپنی عقل سے کچھ بھی بنا لیا اور اس کو امام حسین کا روزہ قرار دے دیا. اب جو عام طور پہ تعزیہ بنتے ہیں وہ کئی فٹ لمبے، وہ اتنے لمبے کہ جب وہ سڑک پہ چلتے تو تار تک کاٹنے پڑتے، لوگوں کو پریشانی، اور رسیوں سے پکڑ کے اس کو کھینچ کے لے کے چل رہے ہیں. ایک طرف بیلنس جھکا تو کئی تو ویڈیوز بھی آئے کہ تعزیہ جھکا تعزیہ ہی ٹوٹ گیا صاحب. تو یہ تو آپ بے حرمتی کر رہے ہیں. جب آپ امام حسین کا اس کو روزہ سمجھ رہے ہیں تو پھر یہ اتنا تکلف اور اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سے. تو پہلے جا کے اس کو وہ بڑے بنا دیتے ہیں جس کو اصل سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. اس میں پیسوں کا اسراف، فضول خرچی، اور اس کے بعد پھر وہ میلہ ٹھیلا، پھر اس کے ساتھ عورتوں کا ہجوم، پھر ڈھول اور تاشے باجے ڈھولوں کے ساتھ جا رہے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، نمازوں کا کوئی خیال نہیں. امام حسین کربلا میں اس لیے شہید ہو گئے کہ نماز کی حفاظت کرتے رہے، اور ہم انہی کے نام پہ نماز چھوڑ کے تعزیہ اٹھانے میں لگے ہوئے. امام حسین نے کربلا کے بعد، شہادت کے بعد اہل بیت نے پردے کیے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا، بعض روایتوں میں آیا، بعض لوگوں نے لکھا بھی ہے کہ وہ ان کے پردے چھین لیے گئے تھے، دوپٹے چھین لیے تھے یزیدیوں نے، تو اپنے بالوں سے انہوں نے اپنے چہروں کو چھپا لیا. وہ پردہ دار خواتین ہیں کہ جن کے چہروں کو آسمان نے کبھی کھلے آسمان نے نہیں دیکھا. ہم ان پاک بیویوں کے ماننے کے دعوے کر رہے ہیں، اہل بیت کی محبت کے دعوے کر رہے ہیں، اور ہماری عورتیں 10 عاشورے کے دن، شہادت کے دن ساج دھج کے، لپسٹک پاؤڈر لگا کے سب مجمع عام میں مردوں کے گھوم رہی ہے، بدنگاہیاں ہو رہی ہے، نگاہ سے نگاہ ٹکرا رہی ہے. تو یہ کون سا کربلا منانا ہے؟ یہ کون سا محرم منانا ہے؟ اس کی تو شریعت قطعاً اجازت دے ہی نہیں سکتی. تو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ تعزیہ جو بنایا تھا اس کو لے جا کے وہ پھر بعض جگہ تو کچھ گاؤں میں دیکھا میں نے، ویڈیوز ہے باقاعدہ میرے پاس موجود، تالاب میں پھینک دیتے ہیں، کچھ جگہ گڑھا کھود کے پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں. گڑے میں بھی پورا نہیں آتا تو اس کے ٹکڑے کر کے پارٹس کو توڑ تاڑ کے گھساتے ہیں اس کو گڑے میں. تو یہ سب چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی. صرف شریعت اتنی بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہو بہو تعزیہ ہو، امام حسین کے روزے کی طرح ہو. تو جیسے تغرے رکھتے ہیں ہم گھروں میں، مکہ کے، مدینے کے، بغداد شریف، خواجہ غریب نواز کے روزے کے، اور اس کو برکت کی نیت سے ہم رکھتے ہیں تو اس کو تبرکاً رکھتے ہیں، اسی طرح امام حسین کا بھی روزہ اگر ہو بہو رکھے تو اس کی اتنی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ اعلم ثم رسول عالم. ایک سوال یہ ہے کہ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ ارتداد اصل میں ارتداد اسے کہتے ہیں کہ کوئی اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب قبول کر لے، اس کو ارتداد کرنا کہتے ہیں. اور ایسے شخص کو مرتد کہتے ہیں جو اسلام چھوڑ کے دوسرے مذہب کو اختیار کر لے، کوئی بھی مذہب میں چلے جائے، چاہے عیسائی ہو جائے، یہودی ہو جائے. مسلمان تھا پہلے، مسلمان ہونے کے بعد مذہب اسلام کو چھوڑ کر
دوسرے مذہب میں چلا گیا اس کو مرتد کہتے ہیں، اور اس عمل کو جو اس نے کیا اس کو ارتداد کہتے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے لیے تو پوری لمبی تقریر کرنی پڑ جائے گی بھائی۔ اب یہ سوال تو ایک لائن کا ہے، ایک لائن کا بھی نہیں ہے، آدھی بھی لائن کا ہے، جواب بڑا لمبا ہے، لیکن میں اپنے عشق کی روشنی میں ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، میرے خیال سے کافی ہے، ورنہ اس پر میری تقریر موجود ہے، اس کا نام ہے، نیٹ پہ آپ جا کے سنیں، ہم ہے اہل سنت ہم ہی ہے جنتی، یہ اس کا نام ہے۔ تو اس میں مسلک اعلیٰ حضرت کے اوپر میں نے اچھا خاصا بولا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت صرف ایک جملے میں اگر میں کہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے، یہ سوال یہی ہے، تو جواب یہ ہے کہ منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ منشاء الہی کے مطابق رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت، اور ہر بد عقیدے سے بیزاری کرنے کا، ہر نبی کے گستاخ سے دوری اختیار کرنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ مسجد میں قرآن پاک اونچی آواز میں پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے جبکہ نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مسجد ہی نہیں، آپ اگر اپنے گھر کی چھت پر قرآن اتنے زور سے پڑھ رہے ہیں، درہ مختار وغیرہ میں یہ مسئلہ باقاعدہ لکھا گیا ہے، بحر الرائق میں بھی ہے یہ، کہ اگر کوئی شخص اپنے مکان کی چھت پر اتنے زور سے پڑھے کہ لوگ آ رہے جا رہے ہیں، خرید و فروخت میں لگے ہیں، تو وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ لوگ جو آ رہے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ قرآن عظیم کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بادب اس کو سنو، لیکن یہ تب ہے کہ جب سننے والے بھی اس پر راضی ہو۔ اب سننے والے اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی دنیاوی کام میں، اب آپ خاموخواہ جا کے ان کو قرآن سنانے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، ان کو تکلیف میں ڈالنا ہے، تو گناہ گار وہ خود سنانے والا ہوں گا۔ اسی طرح اگر مسجد میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور زور زور سے پڑھ رہا ہے، دوسرے نمازیوں کو خلل ہو رہا ہے، اب کوئی نماز میں اب قرآن کی آواز بھی آ رہی ہے تو اس کو اپنے صورتیں پڑھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے وہ قرآن پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، نہ کہ وہ نمازی، بلکہ وہ قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اتنی ہی آواز میں پڑھے کہ جتنی آواز میں اس کے اپنے کان سن لے، بس اسی کو تلاوت کہا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد میں دکھتے جاتے اور آتے وقت زور سے سلام کرنا۔ اچھا، دیکھیے یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اور جاتے وقت، اس بارے میں تو باقاعدہ ایک حدیث آئی ہے، اس کو ابن قیم جوزیہ جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ ہے، اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، اس میں بھی اس نے نقل کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کی بھی کتابوں میں، کتاب الشفا میں امام قاضی عیاض نے لکھا ہے، نسیم الریاض میں امام شہاب الدین خفاجی نے لکھا ہے، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ امام مالک نے الموطا میں بھی لکھا ہے اس کو، کہ جب کوئی مسجد میں آئے اور مسجد میں کوئی نہ ہو تو آقا کہتے ہیں کہ وہ کہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ملا علی قاری اس کی شرح کرتے ہوئے پھر مرکات شرح مشکات میں کہتے ہیں کہ مسجد میں رسول اللہ کی روح پاک ہوتی ہے، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی نہ ہو تو پھر کس پہ سلام کریں؟ رسول اللہ کو۔ لیکن اگر لوگ موجود ہیں تو آپ مطلقاً بغیر کسی کا نام لیے سلام کریں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن جو نماز میں ہیں، پہلے یہ تھا حکم، بعد میں وہ منسوخ ہو گیا کہ نماز کے اندر سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی پہلے، تو نماز پڑھتے تھے لوگ اور کوئی مسجد میں داخل ہوا، اس نے سلام کیا السلام علیکم، تو نماز پڑھتے پڑھتے ہی صحابہ جواب دے دیتے تھے وعلیکم السلام۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا، پھر کہا گیا کہ نماز میں جواب نہ دو، تو جو نماز کی حالت میں اس کو جواب دینا واجب نہیں ہے، جو نماز میں نہیں ہے، وضو وغیرہ کر رہا ہے یا وہیں مسجد میں کھڑا ہے، اس کے کانوں میں آواز پہنچے تو اس کو جواب دینا واجب ہے، تو سلام کر سکتے، حرج نہیں ہے، تو لیکن درمیانی آواز میں ہو، اتنا بھی نہیں کہ خاموں کا زور سے اتنا چیخ رہے کہ پورا مسجد کو ہی گنجا دیا السلام علیکم، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، ایک نارمل آواز میں اعتدال میں السلام علیکم، جتنوں نے سن لیا کافی ہے۔ اور سلام کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ کسی نے سلام کیا مجلس میں، مثلاً یہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، میں آیا، میں نے سلام کیا السلام علیکم، مجلس کو سلام کیا، ایک شخص نے بھی جواب دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، اور کسی نے جواب نہیں دیا تو سب گناہ گار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو جواب دینا ضروری ہے۔ چلیے، امید ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا۔ غیر مسلم وہابی دیوبندیوں کو سلام کرنا کیسا ہے؟ اب یہ تو آپ ہی سمجھیے کہ جو ایسے بدترین جن کے عقیدے ہیں ان کو آپ سلام کریں گے کیا؟ اب آپ اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھیے۔ در حقیقت سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، کیا مطلب ہوا ہے؟ اللہ کی سلامتی ہو تم پر، یعنی اللہ تم کو صحت مند رکھے، اچھا رکھے، اور جملے بڑھا دیے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور برکتیں بھی ہو تم پر، یہ اضافہ ہو گیا۔
اب ایک بدعقیدہ جو نبی کا گستاخ ہے اور آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تاکہ اور تو بیٹا زندہ رہے، تاکہ اور نبی کی گستاخی کرے، معاذ اللہ. تو بدعقیدے کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، اور جانتے بوجھتے کہ یہ بدعقیدہ ہے، معلوم ہے، اور اس کے کفریات، اس کی بکواسات، اس کی گستاخیاں بھی اپنے کانوں سے سنی ہے، دیکھی ہے، سب معلوم ہونے کے بعد اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں اور آپ سلام کریں گے تو پھر حکم بہت سخت لگ جاتا ہے. پھر حکم یہ لگتا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. محدثین اور علماء کہتے ہیں جو کسی کافر کے جس پر کفر کا فتویٰ لگا ہو، جو گستاخ اور بدعقیدہ ہو جائے، اس کے کفر اور عذاب میں اگر کوئی شک کرے تو شک کرنے والا خود کافر ہو گیا. تو بدعقیدے کو سلام نہیں کرنا ہے، اور قصدن نہ کرے. اگر وہ پوچھے کہ بھائی سلام کیوں نہیں کیا، سلام کرے تو جواب مت دو، تو اس کو صاحب کہو کہ بھیا پہلے تو توبہ کر کے سنی بن جا، پھر ایک بار نہیں ہزاروں بار تجھ پہ سلامتی ہے. ایسے موقع پہ اللہ کے نبی ایک سلام کرتے تھے. اگر بہت زیادہ کہیں مطلب مشکل آ جائے تو رسول اللہ کی ایک سنت ہے جو حدیث میں آیا، جب کوئی بدعقیدہ یا کافر آپ کو سلام کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام کہہ کے جواب نہیں دیتے تھے. یا حضور کو اگر سلام کرنا ہوتا کسی بدعقیدہ کو خط وغیرہ میں تو آپ اس طرح نہیں کہتے تھے جو ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے راج ہے السلام علیکم. سرکار سلام کیا کہتے تھے؟ السلام علی من اتبع الہدی. یہ معتدل سلام ہے، یعنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی اگر تو ہدایت کی پیروی کرے تو سلامتی ہے، اور اگر تو بدعقیدہ اور گمراہ تو پھر تجھ پر سلامتی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مشروط سلام، شرط کے ساتھ ہے. ہاں، السلام علی من اتبع الہدی. تو یہ سلام کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بدعقیدہ کافر کو اگر مجبوری ہو تو، ورنہ خاموخواہ نہیں. مجبوری ہے کہ جیسے بھائی اس سے جانی مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، محلے کا کوئی بہت دبنگ آدمی ہے، سلام کا اگر سلام نہیں کرے یا جواب نہیں دے تو دشمنی رکھ لے گا، دشمنی پال لے گا، نقصان پہنچائے گا، تو آپ کی مجبوری ہے کہ یار تو اس وقت اس طرح کا کر سکتے ہیں. ولیمے میں دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہننے کو گھر والے مجبور کرتے ہیں، اس پہ وضاحت فرمائیں. قرین زندگی میری ایک کتاب ہے، یہاں ملتی ہے، حضرت چلے گئے کہ ایک صاحب بیٹھے تو بیچتے بھی ہیں آپ کیا. قرین زندگی کتاب ہر شادی شدہ نوجوان نے اور ہر شادی شدہ فرد نے پڑھنی چاہیے. بہت ساری زبانوں میں وہ ترجمہ ہو کے آئی ہے، آپ کے کلکتہ میں ملتے، اس کو پڑھیے. یہ انگوٹھی اور اس کے تعلق سے جو رسم و رواج ہے اس پہ میں نے بہت وضاحت سے اس پہ گفتگو کی ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کو سخت حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیری انگلی میں، تیرے ہاتھ میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. پھر وہ صحابی گئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بدلوا لی. دوسرے دن آئے تو تانبے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں دیوتاؤں کا زیور دیکھ رہا ہوں. جو باطلان معبود تانبے کے زیورات اپنے معبودوں پہ چڑھاتے تھے، وہ زیور میں تجھ پہ دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے پھر وہ انگوٹھی بھی بدل دی. تیسرے دن جو ہے وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے آئے. تو آقا نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تجھ پہ کفاروں کا زیور دیکھ رہا ہوں. تو ان کو انگوٹھی پہننے کا شوق تھا صحابی کو. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں انگوٹھی ہی نہ پہنوں؟ فرمایا اگر تیرا جی چاہے انگوٹھی پہننے کا تو چاندی کی ایک انگوٹھی بنا لے اور 4.5 ماشا سے اس کو زائد نہ کرنا. 4.5 ماشا کتنا وزن ہوتا ہے ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کتاب میں وہ کیلکولیشن کر کے لکھا ہو گیا ہے کہ کتنے گرام ہوتا ہے. ہمارے یہاں گرام چلتے ہیں، اب تو گرام میں کتنا ہوتا ہے. چاندی کی ایک انگوٹھی اور ایک نگ کی ہو. کتنی ہو؟ ایک نگ. اس میں نگ بھی 2-4 نہ ہو. ایسی ایک انگوٹھی مرد کے لیے، چاندی کی ایک انگوٹھی ایک نگ والی حلال ہے. 2 چاندی کی پہننا بھی اس کے لیے جائز نہیں. سونے کی تو قطعاً حرام ہے. البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات، سونے کی انگوٹھی پہننا جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے. حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، کہا کہ علی اپنی بیوی کو حکم دو، اپنے گھر والیوں کو حکم دو کہ جب وہ نماز پڑھے تو زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، کہ جو اللہ نے اسے زینت دی ہے اس کو اللہ ہی کی بارگاہ میں ظاہر کرو. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں مکروہ سمجھتی ہوں اس عورت کی نماز کو کہ جو زیورات نہ پہنے اور اسی طرح بیواؤں کی شکل بنا کے نماز پڑھے. تو کسی نے عرض کیا کہ ام المومنین اگر کوئی مسکین اور غریب ہو تو فرمایا کہ کم از کم دھاگے کا ایک ڈورا ہی ڈال لے. تو عورت کا زیور پہننا مستحب عمل ہے، اور شوہر کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے اگر وہ سجتی ہے دجتی ہے، شریعت نے سجنے دھجنے سے منع نہیں کیا.
फैशन से मना नहीं किया। उसी को अंग्रेजी में हम फैशन बोलते हैं, उर्दू में सजना धजना सवरना बोलते, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैशन। अच्छा कपड़े पहनना, खूबसूरत दिखना। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का रिसाला है इरफान शरीयत, उसमें फरमाते हैं कि औलिया इकराम की बाज़ अज़वाज ऐसी थी, बाज़ औलिया की, कि रोज़ाना अपने शोहर के लिए दुल्हन की तरह सजती थी, जैसे दुल्हन तैयार होती है, और अपने शोहर के करीब आती, हाजत वाला पाती तो उनकी हाजत पूरी करती, और देखती कि शोहर को कोई हाजत नहीं तो फिर वो अपने ज़ेवरात वगैरह, मतलब वो जो उनका ज़्यादा जो होता था यानी मेकअप वगैरह, उसको हटा कर दूर करके फिर वो इबादत में मशगूल हो जाती। तो औरतों को सजना संवरना ताकि उनके शोहर उनकी तरफ माइल रहे, ये भी औरतों के लिए नेकी बताया गया है। बल्कि ये कि औरत गंदी संदी घर में रहे तो इसको मकरूह फरमाया गया। बल्कि उलमा यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर कोई शोहर किसी दूसरी औरत की तरफ माइल हो जाता है और वो औरत घर में गंदी संदी रहती है कि मर्द की उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं रहती है, इस तरह रहती है कि मर्द का मतलब उसको रग़बत ही ना हो, और वो शख्स भी किसी दूसरी औरत के साथ बदकारी करे तो उस गुनाह में उसकी वो बीवी भी शरीक है, कि अगर वो सज धज के संवरती, अपने शोहर को अपनी तरफ रिझा के रखती तो शोहर वो गुनाह की तरफ माइल ना होता। तो अगर माँ बहनें सुन रही हो तो जाने कि इस्लाम में ज़ेवरात पहनने से, सजने से, संवरने से मना नहीं किया। सिर्फ मना क्या किया? किसी से बेपर्दगी से। अल्लाह ने फरमाया कि अपना सिंगार, कुरान में मफ़हूम आयत का, अपना सिंगार ज़ाहिर ना करे सिवाय अपने शोहरों के। शोहर पर सिंगार जाहिर करे, गैर मर्दों के लिए सजना नहीं है। गैर, लेकिन अजीब मामला है, दूसरे मर्दों को दिखाना हो तो बड़ी सवर सज के जाएंगे, घर में वैसी एकदम सड़ी पड़ी रहेंगी। यानी मियाँ के लिए गंदगी है, दूसरों के लिए खूबसूरती है, साफ सफाई है। जी हाँ, सोना और चांदी दो जेवरात औरतें पहन सकती है, और सोने के अलावा दूसरे नहीं। आजकल वो एक क्या बोलते हैं, मेरे को नाम नहीं याद है, हाँ सिटी गोल्ड बोलते हैं आपके, हमारा उसका दूसरा ही नाम है, नकली सोने जैसा रहता है वो, क्या बोलते हैं? हाँ, इमिटेशन इस टाइप का रहता है, वो औरतें समझती। हमारा कोई इसके लिए एक दूसरा वर्ड है बाकायदा। वो नकली जो जेवर होता है, जो सोने का नहीं होता, सोने की तरह दिखता है, या तांबा हो या पीतल हो या लोहा हो, इसके जेवर भी पहनना औरत को जायज़ नहीं है, बल्कि इस पर नमाज मकरूह तहरीमी है। अगर पीतल के जेवर पहन के नमाज पढ़ी किसी खातून ने, या क्या कहते हैं तांबे के या लोहे का जेवर है, तांबे का है, या वो नकली सोना जो एक अलग ही धात का आता है, इस पे अगर उसने नमाज पढ़ी तो नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब है, नमाज वाजिबुल इआदा है, वो नमाज जिम्मे पर बाकी है। हाँ, सिर्फ सोना और चांदी दो ही जेवर औरतों को जायज़ है। अंगूठियाँ जितनी चाहे सोने की पहन सकती है, एक से ज़ायद भी पहन सकती है, लेकिन मर्द को सोना भी हराम। और एक हदीस में तो बल्कि यहाँ तक आया कि एक साहबी सोने की अंगूठी पहने हुए आए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी की तरफ देखा तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैंने सोने की अंगूठी पहनी है। आपने फरमाया कि ये तुझे नहीं मालूम कि मर्दों के लिए मेरी शरीयत में ये हलाल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मतलब सख्त अंदाज में देखा, उन्होंने अपनी वो अंगूठी सोने की निकाली और उसको फेंक दिया। जब हुज़ूर वहाँ से उठ के चले गए तो एक साहबी ने कहा कि आपने उस अंगूठी को फेंक दिया, उसको उठा लीजिए, औरतों के लिए तो जायज़ है, आप अपनी बीवी को ही अंगूठी दे दे। तो साहबी क्या कहते हैं, जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह ने नफरत से देख लिया, अब मैं उसको अपनी बीवी को भी नहीं पहनाऊंगा। तो साहबा का ये एहतराम था, रसूलुल्लाह से ये मोहब्बत थी। तो बहरहाल सोने की अंगूठी ना पहने। आज तो ऐसे भी है जो ज़्यादा अंगूठी पहने वो हमारे यहाँ उतना बड़ा बुजुर्ग माना जाता है, 10-10 अंगूठियाँ लगी है, बहुत पहुँचे हुए बाबा है। अरे भाई एक के अलावा जायज़ ही नहीं है। तो हाँ निकाला है क्या? अच्छा, करींदगी से ही निकाल लेगा, और कोई है? अच्छा, चांदी की एक अंगूठी, एक ना वजन में 4.5 माशे 374 मिलीग्राम, यानी 4 ग्राम 374 मिलीग्राम। देखिए वो 4-4.5 माशा जो मैंने बताया, उसका जो आज के हिसाब से जो उलमा ने हमारे कैलकुलेशन निकाला है वो 374 में, यानी 3.25 ग्राम की अंगूठी। और 1 ग्राम जो होता है वो मेरे ख्याल ग्राम तो 10 ग्राम का 1 तोला बोलते हैं हमारे यहाँ, हर जगह थोड़ा अलग अलग है कैलकुलेशन। 374 375 पकड़ लो, मोटा 3.25। तो ग्राम कितना हो गया टोटल? 4.5 रहता तो 4.5 रहता तो 4.5 होता। चलिए इतना याद रखिए, अब वो बाद में आप कैलकुलेशन कर लेना, मैथमेटिक्स में मैं इतना माहिर नहीं हूँ। 374 मिलीग्राम
چاندی کی انگوٹھی، اتنی مرد کو اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ جی وہی حکم ہے۔ سوال یہ ہے کہ خاندان میں وہابی دیوبندی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی کوئی خاندان میں وہابی ہو یا دیوبندی ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اس سے قطع تعلق ہی کرنے کا حکم ہے۔ رشتہ داری کا جو بھی تعلق ہے یاد رکھیے ایمان سے تعلق ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو، اب اس سے بڑی دلیل نہیں ہے قرآن میں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، بس آخری بار اس پہ ختم کرتے، بہت وقت ہو رہا ہے بھائی۔ نوح علیہ السلام نبی گزرے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، 950 سال میں صرف 83 لوگ ایمان لائے، بعض روایت میں 87 آیا ہے۔ تو جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، اب دیکھا کہ 950 سال میں اب اس سے زیادہ تو کوئی ایمان لایا نہیں اور اب نہ لانے کی امید نہیں ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کر دی اپنی امت کے لیے، کہا پروردگار ان پہ عذاب بھیج دے۔ پانی کا عذاب آیا، اللہ نے کہا کہ نو کشتی بناؤ اور جو ایمان والے ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ تو ایمان نہ لانے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا، بیٹا ہو کر بھی وہ ایمان نہیں لایا، بیوی ہو کر بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ اب بیوی سے زیادہ کوئی قریب کا رشتہ ہے مجھے بتائیے آپ، بولیے۔ آپ تو اس میں لگے نا کہ چچا ہے، یہ تایا ہے، یہ فلا ہے، یہ فلا ہے، یہاں تو بیوی ہے سگی۔ پھر بیٹے سے زیادہ کوئی رشتہ ہے؟ باپ کے لیے سب سے نزدیک کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اور باپ کا رشتہ۔ بیٹا ایمان نہیں لایا، جب بارش ہوئی طوفان آیا تو ہوا یہ کہ سب طرف پانی ہی پانی تھا، صرف نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہی محفوظ تھے، تو بیٹا بھی ڈوبنے لگا۔ تو نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے پہ رحم آیا، تو کہا کہ بیٹا اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ لے، مجھے نبی مان لے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لے، کشتی میں آ جا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہے وہی بچیں گا، جو اس سے جدا ہے، اس میں سوار نہیں ہے، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا کہ میرے باپ میں ایمان تو نہیں لاؤں گا، وہ اونچا ایک ٹیلا دکھ رہا ہے وہاں جاؤں گا، وہاں پانی نہیں آئے گا۔ وہ ٹیلے پہ چڑھنے لگا، بارش بڑی، پانی بڑھتا رہا، پانی کا لیول بڑھتے بڑھتے ٹیلے تک آیا، آخر میں وہ ڈوبنے لگا، وہ ٹیلا بھی پانی میں ڈوب گیا۔ تو جب ڈوبنے لگا اور گوتے کھانے لگا، بچنے کے لیے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، حضرت نوح نے دیکھا تو بیٹا تھا، محبت تھی، رحم آ گیا، آخر تو اللہ کو انہوں نے پکارا۔ قرآن عظیم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود ہے، آیت 44 اور 45 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ اللہ فرماتا ہے اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور عرض کی اے میرے پروردگار میرا بیٹا، من اہلی میرا گھر والا۔ دو رشتے بتائے ہیں وہاں پر، نوح کیا کہہ رہے؟ میرا بیٹا، انی بنی میرا بیٹا، من اہلی میرا گھر والا ہے۔ کیا مطلب تھا؟ اے پروردگار میرا بیٹا ہے، بچا لے، میرا گھر والا ہے، میرا نسب حسب خاندانی اسی سے چلنا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، بے شک تیرا وعدہ سچا ہے مگر تو حکمت والا ہے، حکم والا ہے، تو قادر ہے مولا، میرا بیٹا ہے، بچا لے۔ اور رب نے کیا جواب دیا؟ وہ طارق جمیل والی بولی نہیں تھی، ایک دوسرے کے لیے گنجائش رکھو، اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہو، لے لو اپنے بیٹے کو کشتی میں، بچا لیں گے، وہ اپنے عقیدے پہ رہے، نوح تم اپنے عقیدے پہ رہے، نہیں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قالا یا نوح انہ لیس من اہلیک، اے نوح وہ تیرا ہرگز گھر والا نہیں، تیرا خاندان والا نہیں۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ یہ عمل سے مراد عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہی درست نہیں، تو اے نوح وہ تیرا گھر والا ہی نہیں ہے۔ نوح کہہ رہے میرا بیٹا ہے، اللہ فرما رہا تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو قرآن نے نبی کی اولاد کو نبی کی اولاد تسلیم نہیں کیا جب وہ عقیدے پہ نہ ہو صحیح۔ تو جب نوح کا بیٹا نوح کا نہیں ہو سکتا بدعقیدگی کی بنیاد پہ، آپ کا اور ہمارے بیٹے کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اور آپ کے رشتہ داروں کی کیا حیثیت ہے؟ اور قرآن عظیم واضح طور پر کہتا ہے، پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 23، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ رب فرماتا ہے ایمان والو اپنے باپ، سارے رشتے گنوا دیے جو قریب کے، سب سے جو خون کے رشتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، ایمان والو اپنے باپ، و اخوانکم اپنے بھائیوں کو،
اولیاء دوست نہ سمجھو، اپنا قریبی نہ سمجھو، اپنا عزیز نہ سمجھو. کب؟ اذ استحب الکفر علی الایمان، کفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے، ان سے تعلقات رکھے، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، وہی ظالم ہے. تو یہ قرآن نے بتا دیا ہے کہ باپ کو باپ نہ سمجھو، بیٹے کو بیٹا نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے. اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ کوئی آپ کا میرا کلام نہیں ہے کہ یہ کہہ کے نظر انداز کر دو، چھوڑو یار یہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. یہ وہ ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. ارے سوال ہے یہ بھی کتنے بجے تک جلسہ چلتا ہے بھائی؟ نہیں مجھے حرج نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ تھک نہ گئے ہو، تھک نہ گئے ہو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میرے تو اجازت دیں گے تو پوچھوں. ہاں پوچھیے. بول رہا حضرت کہ ہمارے پیارے آقا میٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے جی، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مطلب وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کیے. آپ ابو طالب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی. اور مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ان کے ساتھ گزرا اور اسلام کی بہت خدمت بھی کی ہے وہ، تو ان کے بارے میں مطلب ہم کیا مطلب کیسی سوچ رکھیں؟ دیکھیے اس بارے میں جذبات سے کام نہیں چلتا. ایمان اور کفر دونوں ایسی چیزیں ہیں، یہ تھوڑا سا پہلے تمہید کو سمجھے تو مسئلہ آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گا. کفر اور ایمان دونوں کے لیے دلیل قطعی چاہیے. ظن اور قیاس کی بنیاد پر نہ کسی کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور ظن اور قیاس کی بنیاد پہ نہ کسی کو کافر ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے. کفر کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کسی کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن نہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. ایمان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جب تک اس کا ایمان آفتاب سے زیادہ روشن اور واضح نہ ہو اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا. اس تعلق سے ابو طالب کے کفر اور ایمان کو لے کر علماء میں بظاہر اختلاف ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں میجورٹی، بڑی تعداد اور کثیر تعداد کا یہ موقف ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اور ان کے کفر پر جو دلائل ہے وہ بہت مضبوط ہے. قرآن سے بھی ان کے کفر کے تعلق سے کچھ آیتیں آئی ہے، اور ہمارے ہاں حدیث کی جو معتبر کتابیں ہوتی ہے، جو سب سے اعلیٰ درجے کی کتابیں جیسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، اور طبرانی المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، شعب الایمان، ایسی کئی کتابیں ہیں جو مستند حدیث کی کتابیں مانی جاتی ہیں. ان تمام کتابوں میں رسول اللہ سے اور حضرت علی سے یہ حدیثیں آئی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے. اب جو ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ کچھ واقعات کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر، ظن کی بنیاد پر، نکات کی بنیاد پر کہ ایسا ہے تو ایسا، اس سے ایمان ثابت کرتے. لیکن یاد رکھیے کہ میں نے کہا ظن اور قیاس پہ ایمان ثابت نہیں ہوتا، بلکہ ایک اصول ہے محدثین کے نزدیک کہ روایت کے مقابلے میں حکایت قابل قبول نہیں. اب روایت اور حکایت کا فرق کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیجئے. جیسے کہ روایت اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ سے آئی ہو، حدیث میں آیا ہو. جیسے حدیث میں آیا، روایت میں آیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، یہ ہے روایت. ایک صاحب کہے ہمارے پیرو مرشد کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے، یہ ہے حکایت. اب آپ خود بتائیے کہ قول کون سا حجت بنے گا، رسول اللہ کی حدیث بنے گی کہ پیر صاحب کا عمل بنے گا؟ رسول اللہ کی حدیث. ابو طالب کے کفر پر رسول اللہ کی فرامین ہے. اور ایمان کی جو دلیل بیان کی جن علماء نے، انہوں نے واقعات کی بنیاد پر ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ان کے دلائل انتہائی کمزور ہے. اب اتنا وقت نہیں کہ اس پر میں تفصیلی گفتگو کروں، بس 2-4 باتیں میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. کہ جیسے بخاری شریف ہمارے ہاں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کے اندر باضابطہ حدیث ہے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ اپنے چچا کے پاس آیا، کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے ایمان کا ضامن بن جاؤں. یعنی کہ گنجائش دی اپنے چچا کو کہ اگر محمد رسول اللہ نہ بھی کہا تو میں تب بھی ایمان کا ضامن بن جاؤں گا اور میں اللہ سے تیرے لیے حجت کر لوں. تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کچھ مشرکین عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے ابو طالب کے.
جب حضور نے یہ کہا تو ابو جہل نے مداخلت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب کیا اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو اور دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ موت کے بعد اہل عرب یہ الزام لگائیں گے اور یہ مجھ پر عیب ظاہر کریں گے کہ موت کی سختی نے ابو طالب کو دین بدلنے پہ مجبور کر دیا، تو میں تیرا جی ٹھنڈا کر دیتا، میں اپنے باپ داداؤں کے مذہب پر ہوں۔ اور اس وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ پتہ چلا کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب اسی بخاری اور مسلم میں بھی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہے، وہ ایمان لائے بدر کے وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، غزوہ بدر میں 2 ہجری میں مدینے میں آ کے مقیم ہو گئے۔ ایک موقع پر رسول اللہ سے پوچھتے، اور یہ بھی حدیث بخاری مسلم میں، کہتے یا رسول اللہ آپ کا چچا ابو طالب آپ کے لیے دشمنوں سے لڑتا تھا، آپ کو دشمنوں سے دور کرتا تھا، آپ کی نصرت کی، آپ نے موت کے بعد اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا کو گردن تک آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو میں نے اس کو یہ مدد کی، یہ میں نے اس کو فائدہ پہنچایا کہ اللہ سے میں نے اس کے لیے سفارش کی، اللہ نے مجھے اجازت دی، تو میں نے گردن تک جو آگ میں ڈوبا تھا کھینچ کر ٹخنوں تک کی آگ میں کر دیا۔ ابو طالب میرے چچا کو اب آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں، اور اس آگ کے جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ ایسے پک رہا ہے جیسے کھچڑی پکتی ہے دیگچے میں، اور یہ جہنم کا سب سے کم تر عذاب ہے۔ لیکن میرے چچا یہ گمان کرتا ہے ابو طالب کے سب سے زیادہ عذاب اسی پر ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائیے، اگر ابو طالب ایمان لائے ہوتے تو حضرت عباس سے سوال ہی کیوں کرتے؟ چلو سوال کر لیا تو حضور نے کہا میں نے گردن تک میں آگ میں ڈوبا ہوا پایا، تو حضرت عباس فوراً اعتراض کرنا چاہیے تھا، یا رسول اللہ وہ تو مسلمان مرے، کلمہ پڑھ کے مرے، مومن مرے، جہنم میں کیسے؟ اب اس کے برعکس جو کچھ لوگ جو دلائل لاتے ہیں، دلیلیں لاتے ہیں، تو کس طرح کی لاتے ہیں؟ حضور کو ابو طالب نے پالا، تو کیا ایک نبی ایک کافر کے گھر پلیں گا؟ یہ قیاس ہے، دلیل نہیں ہے، روایت نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ حضرت ابراہیم کو کس نے پالا؟ چچا نے، آزار، بت پرست تھا وہ، تو بت پرستی نہیں تھا، بت بناتا تھا وہ۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ حضرت ابراہیم جب بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، تو اس نے مجبور کیا کہ ابراہیم تم کو بھی بت بیچنا پڑے گا، مفت کی کھانے نہیں دوں گا تم کو، محنت کرو، بت بیچو۔ انہوں نے کہا میں بت نہیں بیچوں گا، مارا، زرقوب کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور زبردستی کہا جاؤ بت لے کے۔ حضرت ابراہیم بت لے کر گئے، رسی گلے میں بندھی ہوئی ہے، گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں اس کو، اور کہتے ہیں لوگوں اس معبود کو خرید لو جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے گلے میں جب میں نے رسی باندھی اور رسی بھی نہیں چھڑا سکتا۔ جب انہوں نے اس طرح مذاق اڑایا تو چچا مجبور ہوا، کہا کہ ابراہیم بہتر ہے کہ اب تو گھر پہ ہی بیٹھ، بت بیچنے نہ جا، ورنہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس دن سے بہرحال اس نے ایک ہی دن میں حضرت ابراہیم نے کام تمام کر دیا۔ لیکن پالا کس نے تھا حضرت ابراہیم کو؟ بولو، آزار نے، مشرک تھا، کافر تھا۔ حضرت موسیٰ کہاں پلے، ان کی پرورش کہاں ہوئی؟ فرعون کے۔ تو ایک نبی اگر کسی کافر کے پرورش میں پل جائے تو اس سے ایمان تھوڑی ثابت ہو جاتا۔ تو یہ دلیل نہیں ہے۔ پھر دلیل لاتے ہیں کچھ لوگ، بھائی وہ حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا رسول اللہ کا، تو کیا نکاح کافر پڑھا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا، تو ابھی تو ایمان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ابو طالب نے اگر نکاح پڑھایا تو سب سے پہلی بات یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ تاریخ ابن ہشام اٹھا لو، سیرۃ النبوہ ان کی کتاب ہے ابن ہشام کی، ابن اسحاق کی اٹھا لو، یہ تاریخ کی قدیم اور پہلی کتابیں ہیں۔ ذرا اس میں دیکھیے خطبہ کیا پڑھا تھا ابو طالب نے۔ اس زمانے میں کیا یہی خطبہ تھا جو آپ اور ہم پڑھتے ابھی نکاح میں، جس میں قرآن کی آیتیں ہیں، رسول اللہ کی حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی؟ کیا یہی وہی خطبہ ہے جو آج پڑھا جاتا ہے؟ یہ تو خطبہ رائج ہی نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کیا خطبہ تھا؟ وہ خطبہ ابن ہشام نے، ابن اسحاق نے لکھا ہے۔ ابو طالب نے جو خطبہ دیا تھا، خطبہ کہتے ہیں تقریر کو، انہوں نے اپنے قبیلے قریش کی تعریف بیان کی۔ اس میں نہ کوئی نبی کی نبوت کا اظہار ہے، نہ اللہ کی توحید کا اظہار ہے۔ انہوں نے قریش قبیلے کی تعریف بیان کی۔ خطبہ مطلب کھڑے ہوئے کہا ہمارا قبیلہ وہ ہے جو یہ بہادر ہے، ہم جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں تو ہم یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ شرافت ہے، ہمارے ہاں یہ خوبی ہے۔ یہی خطبہ تھا۔ اور حضرت ختیجہ کی طرف سے ایک شخص تھے، ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں، انہوں نے بھی اپنے قبیلے کی تعریف بیان کی، اور یہ خطبہ تھا، یہ خطبہ تھوڑی تھا۔ پھر دوسری چیز کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ نکاح، خطبہ نکاح کی شرط ہی نہیں ہے۔
نکاح کی شرط کیا ہے؟ مہر کا ہونا، مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو ایجاب و قبول کر لینا، اور تیسری شرط ہے 2 گواہوں کا ہونا۔ خطبہ دینا نکاح کی شرط ہی نہیں۔ پھر چوتھی چیز، کفر کے زمانے کے نکاح کو بھی اسلام نے، اسلام لانے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا۔ جیسے جتنے صحابہ کرام تھے جو پہلے کافر تھے، انہوں نے نکاح کیے تو ان کے بھی نکاح جو ہے وہ کفر کے دور میں کفر کے رسم و رواج کے مطابق ہوئے۔ پھر وہ ایمان لائے تو کیا ایک کوئی ایسی روایت ملتی کہ اللہ کے نبی نے کہا تم دوبارہ نکاح کرو، تمہارے جو کفر کے نکاح تھے وہ صحیح نہیں تھے؟ کوئی روایت نہیں ملتی۔ یا یہ کہا کہ جو تمہاری کفر کی حالت میں جو اولادیں پیدا ہوئی تھی وہ سب ولد الزنا ہے، حرامی ہے؟ کوئی روایت نہیں ملتی۔ اس وقت کی اولاد کو بھی جائز قرار دیا گیا، ان نکاح کو بھی درست قرار دیا گیا، تجدید نکاح نہیں ہوا، تو یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں بنتی۔ تو اس طرح کی یہ دلیلیں لا کے جو ہے کچھ لوگ ایمان ثابت کرتے ہیں، تو صریح کے خلاف یہ چلتا نہیں ہے۔ بلکہ خود غالباً مسلم کے اندر یہ حدیث اور مسند احمد میں بھی ہے کہ حضرت علی آئے رسول اللہ کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا۔ حضرت علی نے خود یہ جملوں میں اطلاع دی اپنے باپ کی موت کی کہ یا رسول اللہ آپ کا چچا بڈھا کافر مر گیا۔ حضور نے فرمایا اس کو تنگ گڑھے میں دبا آ۔ یہ بھی روایت موجود ہے۔ ہمارے جتنے مستند امام ہیں، جو بڑے امام ہیں، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب کا یہی نظریہ اور یہی موقف ہے کہ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھے۔ امام اعظم کی الفقہ الاکبر کتاب عقائد کی، امام اعظم کی کتابیں مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے، کچھ مدرسوں میں کورس میں داخل ہے وہ، کچھ مدرسوں میں سب جگہ نہیں ہے، لیکن وہ کتاب مل جاتی ہے آسانی سے، الفقہ الاکبر۔ اس کے اندر امام اعظم باقاعدہ فرماتے ابی طالب ماتا کافرہ، حضور کا چچا ابو طالب اس کی موت کفر پر ہوئی۔ یہ حضرت امام اعظم کا قول ہے۔ امام شافعی بھی فرماتے کہ ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ امام جعفر صادق کی روایت ہے، امام باقر کی روایت ہے، اہل بیت کی خود روایت ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ لیکن اب یہ دور میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حب علی اور حب اہل بیت کا تقاضا ہے کہ ابو طالب کو بس کسی بھی طرح کھینچتان کے ہم مومن قرار دے دے، تو عجیب عجیب باتیں ہونے لگی ہے اس تعلق سے، اور نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کو اگر کوئی مسلمان نہ سمجھے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کے ایک چچا پہ آپ کو اتنی پریشانی ہے کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، تو 9 چچا تھے حضور کے اور جو ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں پھر آپ کیوں بے چین کیوں نہیں ہیں؟ حضور کے 9 چچا اور بھی ہے نا جو ایمان نہیں لائے، اس بارے میں تو آپ بے چین نہیں۔ تو کہیں نہیں ان سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ علی کے باپ ہے اس لیے۔ اب کیسی کیسی تقریری جذباتی باتیں ہوتی ہیں، میں نے کہا کفر اور ایمان جذبات پہ نہیں ثابت ہوتے۔ حضور نے علی کو کل ایمان کہا، کل ایمان کب آپ کافر ہوں گا؟ یہ آپ کی عقل ہے، روایت نہیں ہے۔ روایت چاہیے اس کے لیے، دلیل چاہیے اس کے لیے۔ تو دلائل بہت زیادہ مضبوط ہے، سارے ائمہ کا یہی اقوال ہے۔ خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے شرح البطالی فی مبعث ایمان ابی طالب، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے یہی ثابت کیا کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ البتہ اعلیٰ حضرت پورے رسالے میں اپنی پوری تحقیق پیش کرنے کے بعد مضبوط دلائل کے ساتھ اس کے بعد پھر آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ البتہ یہ ہے کہ ابو طالب کا نام جب بھی لیں گے تو بے حرمتی کے ساتھ نہیں لیا جائے گا، توہین نہیں کی جائیں گی۔ ان کا کفر اور ابو جہل کے کفر میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ ابو جہل کفر کے ساتھ گستاخ بھی تھا، یہ گستاخ نہیں تھے، رسول اللہ کے چاہنے والے تھے، محبت تھی ان کو رسول اللہ سے۔ یہ سب تحقیق کے بعد بھی میں آخری میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی بالفرض ابو طالب کو مسلمان سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے ہاں علماء کوئی حکم نہیں لگاتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، آپ ان تحقیق کو پسند کرتے ہیں جو ایمان کی طرف لے جاتی ہے، جن علماء نے ایمان کی بات کی ہے، اگر آپ مسلمان سمجھتے ہیں کوئی پرابلم کب آ جاتا ہے؟ ابھی ایک دوسرا دستور چلا ہے، ابھی سوال ہوا تو میں اتنی باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اس موضوع پہ ہم بات بھی نہیں کرتے، کیونکہ ابو طالب کا ایمان اور کفر کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے بھی نہیں ہمارے ہاں، نہ ان سے کوئی ایسی روایت ہمارے ہاں ایک موجود ہے کہ جو احکام میں استعمال کی گئی ہو کہ جس سے ہمارا کوئی فرائض ہمارے اور واجبات پہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہو کہ بھائی اگر یہ ابو طالب کو مسلمان نہ سمجھے تو پھر یہ فرائض اور واجبات کا کیا ہوں، ایسی کوئی روایت بھی نہیں ہمارے ہاں سے۔ ابھی مسئلہ کیا کھڑا ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک بڑا آسان طریقہ لوگوں نے اختیار کیا رافضیت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے کہ بھائی دیکھو ابو طالب کو منہ کافر کہہ رہے، کافر کہہ رہے،
خاص طور سے اس تعلق سے سب سے زیادہ ٹارگٹ اعلیٰ حضرت کو کر رہے ہیں اس دور میں. اگر یہ بھول جاتے کہ تنہا اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ سے پہلے جتنے ہیں مجدد الفسانی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ائمہ سے لے کر اولیاء تک، حتیٰ کہ خواجہ نظام الدین اولیاء مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، لطائف اشرفی اٹھا لیجیے، لطائف اشرفی میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے باضابطہ واضح لفظوں میں لکھا، حضور کے چچاؤں کا ذکر کر رہے، جب ابو طالب کا ذکر آتا ہے تو مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کفر پر مرے، ایمان نہیں لائے. اور یہی روایت لکھی جو میں نے ابتدا میں بیان کی کہ رسول اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی، کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو تب بھی میں اللہ کے لیے تیرے لیے حجت قرار پاؤں. تو مخدوم اشرف کے جملے فرماتے کہ ان پر اللہ کا لکھا ہوا غالب آیا اور وہ آخری تک ایمان نہ لایا اور کفر پہ ان کی موت ہوئی. نظام الدین اولیاء فواد الفواد ان کی کتاب ہے، اس میں نقل فرماتے ہیں کہ ابو طالب کا انتقال ہوا، حضور نے سمجھایا نہیں مانے، کفر پر انتقال ہو گیا. جب جنازہ جا رہا تھا رسول اللہ بار بار ہاتھ اٹھاتے تھے جنازے کے ساتھ. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہاتھ اٹھاتے، اس سے پہلے ہم نے کسی جنازے میں آپ کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا عذاب کے فرشتے بالکل آ چکے ہیں، چاہتے کہ ابو طالب کو جنازے سے اٹھا لے جائے، میں بار بار ہاتھ اٹھا کے اللہ کا واسطہ لے کے کہتا ہوں کہ کچھ دیر تو ٹھہر جاؤ. یہ لکھنے والا کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نہیں ہے جو حالت کو گالیاں بک رہے. ہمت ہو تو نظام الدین اولیاء کو گالی بک کے بتاؤ. فواد الفواد میں نظام الدین اولیاء نے لکھا ہے بھائی صاحب. تو صوفیہ کے اب یہ روایتیں موجود ہے باقاعدہ، صوفیوں نے بھی لکھا، لیکن رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت آسان چٹکلے ہیں لوگوں کے پاس جس کا استعمال ہو رہا ہے. لیکن ہم کہتے چلیے اگر آپ مسلمان مانتے مانیے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کہتے. لیکن مسئلہ تب کھڑا ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی مولویوں کے بیچ میں تقاریریں آئی، کچھ جملے آئے کہ جو ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. ابھی تم ہوتے کون ہو؟ تم نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ نام لے کے بولو. اعلیٰ حضرت کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہو؟ تھوڑا مردانگی لاؤ. بولو امام بخاری نے لکھا ایمان نہیں لائے، ہم امام بخاری کو مسلمان نہیں مانتے. ہمت کر کے لکھو، بولو. امام مسلم نے لکھا کہ وہ جہنم کے عذاب میں، ہم امام مسلم کو مسلمان نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کو مسلمان نہیں مانتے، امام شافعی کو مسلمان نہیں مانتے، امام احمد ابن حنبل کو مسلمان نہیں مانتے، امام مالک کو مسلمان نہیں مانتے، مخدوم اشرف سمنانی کو مسلمان نہیں مانتے، نظام الدین اولیاء کو نہیں مانتے. تب قوم خود فیصلہ کر لیں گے. جب تم اتنوں کو مسلمان نہیں مانتے تو ہم تم کو کیوں مسلمان مانیں؟ مگر یہ سب مکاری یہاں ہے. اور یہ مسئلوں پہ تو گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے. علماء نے ان مسئلوں پہ بات کرنے سے بھی منع کیا کہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں کہ جس سے اسلام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اتنا ہونے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت یہ کہتے ہیں کہ بھئی ابو طالب کو زبان درازی نہ کی جائے، برے القاب سے نہ یاد کیا جائے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ان کو حضرت کہنا یا رضی اللہ عنہ کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے صحیح روایتوں سے. اب آپ یہ نام جب لیں گے تو احتراماً کچھ اچھے سے جملے بول سکتے ہیں، جیسے جناب ابو طالب بول دیا تو ٹھیک ہے وہاں تک، یا ابو طالب کہہ رہے تھے، جا رہا تھا، بول رہا تھا. یہ جملے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. بھئی آخر چچا تھے، ٹھیک ہے جیسے بھی تھے، چچا تو حضور ہی کے تھے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا اس طرح کے جملے ان کے بے ادبی کے نہ استعمال کریں، لیکن عقیدہ یہی رکھا جائے گا ان کے بارے میں کہ وہ ایمان نہیں لائے. واللہ اعلم ثم رسول عالم.